مکروا واللہ خیر الماکرین کا تو ایک پلان بناتا ہے، ایک نقشہ خدا بناتا ہے۔ کہا جس زمین کو تو نے چنا تاکہ حسین کو ایک ناآباد زمین پہ شہید کر دیا جائے اور دنیا کو پتہ نہ لگے کوئی حسین تھا، اگر میں نے اسی جنگل کو مومنوں کی جنت نہ بنائی تو میں بھی تیرا خدا نہیں۔ عزتیں اللہ کے ہاتھ میں، تعز من تشاء وتذل من، یہ پیسہ، یہ عہدہ، یہ وقتی عزتیں، اصل عزت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ تلوار کے زور پہ تو یزید بھی اطاعت کروا رہا تھا، لیکن دیکھو حسین کی اطاعت۔ رات کے اندھیرے میں مسلم ابن اوسجہ نکلتے ہیں، غالباً جناب بریر ہیں، کتنا عقل مند تھا۔ کہتے ہیں کہ آخری وقت میں امام حسین کو جوائن کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پورے کوفے کے دروازے بند، کیسے چاہے پہنچنا تو ہے امام حسین کے پاس۔ کہتے ہیں سیدھا گیا ابن زیاد کے پاس کہ ابن زیاد کہاں جا رہا ہے؟ لشکر کا کربلا جا رہا ہے حسین کو قتل کرنے کا، میں بھی چلوں گا۔ ظالموں سے گھوڑا لیا، انہی کے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچا، اور جیسے کربلا پہنچا ان کے لشکر کو چھوڑ کے سیدھا خیمے امام حسین میں آ گیا۔ اتنا عقل مند تھا کہ میں نے بس پہنچنا امام حسین کی طرف، کسی بھی راستے سے کیا کچھ بھی کر کے آقا حسین تک پہنچوں۔ اور فرمایا کتنے صاحب بصیرت تھے کہ جب شب عاشور ہوئی تو کہتے ہیں خیام حسینی کے اندر جو اصحاب امام حسین کا خیمہ تھا، کہتے ہیں ایک عجیب سی رونق اور خوشی۔ حبیب مسکرا رہے ہیں، بریر مسکرا رہے ہیں، یزید ابن سبیت، نام یزید ہے، کردار میں حسینی ہے، 8 بیٹے تھے، دوسرے بیٹے نہیں آئے، 2 بیٹوں نے باپ کا ساتھ دیا کربلا۔ اور یہ کربلا نہیں پہنچا، امام حسین جب مکے سے نکلے ہیں وہاں امام حسین کو اس نے جوائن کیا، اتنے لمبے سفر میں امام حسین کے ساتھ۔ قاری قرآن کہتے ہیں شب عاشور وہ لوگ جو کبھی مذاق نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنے لگے۔ تو کسی نے کہا کہ جناب ہم نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا اتنا جو آپ آج ہنس رہے ہیں، کہ آج نہ ہنسیں تو کب ہنسیں۔ آخری رات ہے حسین کے ساتھ، اور یقین ہے کہ کل ہم رسول سے ملاقات کریں گے، کہ جن کو حسین نے اپنی انگلیوں کے درمیان جنت کا مقام دکھا دیا ہو، مقام یقین پر فائز تھے۔ جناب نوفل فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت ہے، ان کا خیمہ امام حسین کے نزدیک ترین خیموں میں سے تھے، یعنی بنو ہاشم کے خیموں کے نزدیک سب سے قریب خیمہ جناب نوفل کا۔ کہتے ہیں مجھے ایک سایہ نظر آیا، پہرا دیتے تھے کہیں ایسا نہ ہو پیچھے سے خیام حسینی پہ دشمن حملہ کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سائے کا پیچھا کیا کہ دیکھوں کون ہے، جب بہت زیادہ آگے بڑھا تو میں نے محسوس کیا یہ میرے مولا اور آقا امام حسین ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر امام حسین کا پیچھا کیا، اس لیے نہیں کہ جاسوسی کروں، اس لیے کہ مولا خیموں سے بہت دور جا رہے تھے، تو مجھے خوف تھا کہ وہاں سے کوئی یزیدی حملہ نہ کر دے اور مولا حسین کو نقصان نہ ہو، تو میں دور دور سے امام حسین کا پیچھا کر رہا تھا۔ اتنے میں امام حسین نے آواز دی نوفل تو ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے؟ میں نے کہا مولا پیچھا نہیں کر رہا، حفاظت کے لیے پیچھے آ رہا ہوں۔ کہا میرے قریب آ۔ کہتے مولا کے قریب گیا، امام حسین نے اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو پکڑا اور چلنے لگے اور دور گئے۔ میں نے کہا مولا اتنی رات شب عاشور کیا کر رہے ہیں؟ فرما نوفل دیکھ رہا ہوں کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں سے دشمن خیموں پہ حملہ کرے، خندق کھودی جائے تاکہ کوئی خیموں کی اس طرف نہ آ سکے۔ ٹھیک ہے مولا ہم کھدائی کا کام شروع کریں گے۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا، جناب نوفل کہتے اس وقت آسمان صاف و شفاف، چاند نکلا ہوا، اور چاند کی روشنی نے کربلا کی سرزمین کو روشن کیا ہوا۔ امام نے کہا نوفل تجھے وہ 2 پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں؟ میں نے کہا جی مولا۔ چاند کی روشنی میں پہاڑیاں صاف نظر آ رہی تھی، خیموں کے پیچھے 2 چھوٹی سی پہاڑیاں تھیں۔ امام نے کہا نوفل میں یقین سے بتا سکتا ہوں ان پہاڑیوں کے پیچھے ایک بھی یزیدی سپاہی نہیں ہے۔ کہا مولا پھر؟ کہا دیکھو میں نے اپنی بیعت تم سے اٹھا لی، ناراض نہیں ہوں تم سے، اب بھی اگر مجھ حسین کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، یقین دیتا ہوں پہاڑی کے پیچھے کوئی نہیں، تھوڑا سا سفر کرو گے پہاڑی کے پیچھے کوئی نہیں، وہاں سے جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔
میں نے کہا مولا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، میں کیوں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا؟ جناب نوفل ایک تنومند خوبصورت خوش ہیکل جوان تھے. امام نے فرمایا کہ نوفل ہو سکتا ہے خیمے میں شرما گئے ہو جب میں نے کہا تھا جسے جانا ہے چلا جائے. ہوتا ہے نا کبھی 4 2 ساتھ بیٹھتے ہیں، 3 نہیں گئے اور تو ان کو دیکھ کے رک گیا ہو مجبوری کی خاطر. کرے حبیب کیا بولے گا، نوفل چلا گیا. بریر کیا بولے گا، نوفل چلا گیا. مسلم ابن اوسجہ کیا بولے گا، نوفل چلا گیا. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شرم کے مارے تکلفاً تو بیٹھ گیا ہو. کہ مولا خدا کی قسم ہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. ایسی باتیں نہ کرے مولا، میرا دل دکھتا ہے. حسین نے ماتھے پہ بوسہ دیا، سینے سے لگایا کہ اللہ نے جیسے اصحاب مجھے دیے کسی کو نہیں دیے. کہتے ہیں پھر وہاں سے واپس ہوئے، اتنے میں جناب نوفل کہتے ہیں میری نگاہ پڑی کہ خیمے کے در پہ ایک بی بی کھڑی تھی. آقا حسین کی جیسے نگاہ پڑی کہ نوفل آپ اپنے خیمے جاؤ، میں اہل حرم جاتا ہوں. شاید گھر سے بلاوا ہے. ان کا خیمہ قریب ترین خیمہ تھا جناب زینب سے. کہتے امام حسین بہن کے خیمے میں گئے. جناب نوفل کہتے ابھی میں چل رہا تھا تو جو باتیں بہن نے بھائی سے کی وہ نہ چاہتے ہوئے میں نے سن لی. اور جیسے مولا حسین خیمے میں گئے سیدہ زینب کے چہرے پہ نگاہ پڑی اور فرمایا کہ بہن زینب اتنی پریشان کیوں ہو؟ فرمایا حسین بھیا پریشانی ہے مجھے. کیسی پریشانی؟ کہ حسین آپ کو اپنے اصحاب پہ یقین تو ہے، کہیں ایسا تو نہیں ان کے بھروسے پہ جنگ لڑ رہے ہو کل یہی چھوڑ کے چلے جائیں؟ کتنوں نے خط لکھے بھیا، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، کتنے چھوڑ کے چلے گئے. امام حسین نے کہا بہن بھروسہ رکھو، حسین کو اپنے اصحاب پہ بھروسہ ہے. جیسے اصحاب اللہ نے مجھے دیے میرے بابا علی کو بھی نہیں دیے. جناب نوفل کہتے ہیں یہ سنا نا کہ زہرا کی بیٹی کو ہم پہ بھروسہ نہیں.